السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی، ہر نعمت پر شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے، معبود ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سارے معبود جن کی عبادتیں ہوتی ہیں باطل ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سچا معبود ہے۔ ہر حال میں اس کی عبادت ہم پر فرض ہے۔ مسجد میں ہوں تو اس کی عبادت کریں گے، گھر پر ہوں تو اس کی عبادت کریں گے، گرمی ہو یا سردی، رات ہو یا دن، رمضان ہو کہ شوال ہو، عید ہو کہ موتا ہو، ہمیشہ اس کی عبادتیں ہوں گی، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے گی۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری رسول، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن پر اللہ تعالیٰ نے وحی کا نزول فرمایا، اور جنہوں نے اس وحی کی اتباع کی اور اپنی قوم تک اس کو پہنچایا اور اپنی امت کو اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس حمد و صلات کے بعد آج 23 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 16 مئی 2020 عیسوی، لائف مکسلار پر جدہ سے آپ کی خدمت میں
یہ درس پیش ہے جو قرآنی احکام، مختصر قرآنی احکام پر مشتمل ہے، اور جو صرف رمضان کے دروس ہیں۔ آج جس آیت کو لے کر ہم آئے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، تمام مومنین اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے پورے کے پورے نہ نکل جائیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، بلکہ ایک جماعت ایمان والوں کی ایسی ہونی چاہیے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ وہ دین میں تفقہ حاصل کریں، دین کو سمجھیں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور قوم کو ڈرائیں جب وہ واپس آ جائیں ان کی طرف، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، شاید کہ وہ ڈر جائیں۔ بڑی زبردست آیت کریمہ ہے جو جہاد کی آیتوں کے سیاق و سباق میں آئی ہے۔ اس آیت میں تفقہ فی الدین کی اہمیت ہے، اللہ عز و جل کے دین کو سمجھنا۔ یہ سب سے اہم ترین بات اس آیت میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے پورے مومنین نہ نکل جائیں، ورنہ معاملہ صحیح نہیں ہوگا۔ سارے لوگ نکل جائیں تو پھر اس سے کیا ہوگا؟ پھر دین کو سیکھنے والا کون رہے گا؟ تعلیم و تعلم ضائع ہو جائے گی۔ اسی لیے یہ بات بتائی گئی ہے، جو آیت کا مفہوم ہے، کہ دشمن سے لڑنے کے لیے ایک بڑی جماعت جائے تو دوسری جماعت دین سیکھنے کے لیے جائے۔ اس طرف یہ دین کے دفاع میں لڑ رہے ہیں اور دشمنوں سے جہاد کر رہے ہیں، تو یہاں ایک جماعت دین کو سمجھ رہی ہے تاکہ دین میں خلط ملط نہ ہو، کچھ کو کچھ نہ سمجھا جائے۔ وہاں دین کی دفاع کے لیے لڑائی، اور یہاں دین کو غلط سمجھنے کے لیے جد و جہد، غلط سمجھنے سے بچنے کے لیے، صحیح سمجھ کے لیے جد و جہد، دونوں عظیم کارنامے ہیں۔ اسی لیے ایک جماعت ادھر ہو، ایک جماعت ادھر ہو، وہ ڈیفنس کریں تاکہ دین رہے، زمین پر ختم نہ ہو جائے۔ وہ لڑیں اسلام کی دفاع میں، اور یہ اسلام کو سمجھیں تاکہ کوئی اسلام غلط نہ سمجھائے، اور پھر بربادی نہ ہو۔ دین مٹ گیا تو بربادی، مطلب جہاد اگر رک گیا، وہاں دشمن نے حملہ کر دیا، مسلمان پورے ختم، تو دین ختم، دین قائم نہیں رہے گا نا۔ اور اگر تفقہ فی الدین ختم تو پھر دین کی حقیقت ختم ہو جائے گی، دین رہ کر بھی نہیں ہونے کے برابر ہو جائے گا۔ لوگ توحید کو شرک، سنت کو بدعت، حلال کو حرام، حرام کو حلال، سنت کو بدعت، بدعت کو سنت، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھ بیٹھیں گے تو نقصان ہوگا بہت زیادہ، دونوں طرف نقصان ہے۔ اسی لیے نقصان سے بچنے کے لیے ادھر بھی خیال ہو، ادھر بھی خیال ہو۔ بہت بڑی آیت کریمہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے جس میں اس بات کا حکم دیا کہ سب مومنین نہ چلے جائیں، اور یہی راجح تو قول ہے اس آیت کی تفسیر میں
حالانکہ ایک قول آیا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، کہ وہ قول یہ ہے کہ سارے لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ نکل جائیں، بلکہ کچھ لوگ جائیں اور باقی کے لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے جائیں. لیکن یہ مفہوم صحیح نہیں ہے، مطلب الٹا جو بتایا گیا. پہلا قول صحیح ہے کیونکہ نفر کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنا لڑنے کے لیے، نفر ینفر. تو اللہ نے فرمایا وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مومنوں کو نہیں چاہیے کہ وہ پورے نکل جائیں. کہاں نکلیں؟ جہاد، کیونکہ نفر جہاد ہی کے لیے ہوتا ہے. تو یہ آیت اتری اور اس آیت کو میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے معاملہ ہو تاکہ دونوں طرف بچاؤ ہو. طائفہ اللہ نے کہا اور فرقہ بھی اللہ نے کہا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفہ. فرقہ ایک بڑی کثیر تعداد پر مشتمل جماعت کو کہتا ہے، اور طائفہ اس سے کم مختصر جماعت کو کہتے ہیں طائفہ. فرقہ یعنی بڑی جماعت جس میں افراد بہت ہوتے ہیں، کثیر، اور طائفہ میں کم ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفہ، ہر بڑی جماعت میں سے کچھ طائفہ، کچھ لوگ ہوں جو جائیں. کہاں جائیں؟ علماء کے پاس. کیوں؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین میں تفقہ حاصل کرے. تفقہ مطلب علم، دین کو سمجھنا. تفقہ یعنی اللہ نے دین اتارا ہے، ٹھیک ہے، تو اب دین کو سمجھنا ہے نا، بہت ضروری، یہی اصل چیز ہے. میں اکثر ہم اپنے جو خاص شاگرد ہیں ان کو بولتا رہتا ہوں، جو ملاقات ہوتی ہے، بات چیت ہوتی رہتی ہے، جیسے عامر بھائی ہیں، فؤاد بھائی ہیں، خان صاحب ہیں، ہمارے جو خاص ساتھی ہیں، میں بولتا رہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اصل پرابلم پوری ناسمجھی کی وجہ سے ہے. اللہ کے دین کو صحیح سمجھنا بہت بہت ضروری ہے. جتنے مسئلے آئے ہیں نا، آپ چیک کر لیجیے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں پیشن گوئی فرمائی کہ میری جو ہے امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72 جہنم میں، ایک جنت میں، ہے نا مشہور حدیث. آپ وہ 72 جہنم میں جو گئے اس میں خوارج ہیں، بہت سارے ہیں باطنی فرقے. ان کا پرابلم کیا تھا بتائیے آپ مجھے، باٹم لائن کیا ہے؟ انہوں نے دین کو صحیح نہیں سمجھا. ایسے نہیں کہ دین کو نہیں مارنے والے نہیں، یہ امت میں ہو گئے فرقے 72. امت استجابہ کی بات کر رہے ہیں، امت دعویٰ نہیں، کافروں کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے. 72 فرقے. کیوں فرقے ہو گئے؟ نہیں سمجھنے کی وجہ سے. تفقہ فی الدین، یہ جو اس آیت میں بتایا گیا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے دین کو سمجھنا، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے. تفقہوا فی الدین اللہ فرمایا. سب کو جہاد میں جانے کا حکم نہیں دیا اللہ نے، جو کہ جہاد فرض ہوتا ہے بھائی، دفاع ہوتی ہے اسلام کی طرف سے، بہت بڑا فریضہ ہے، وہ اسلام کی چوٹی ہے وہ. لیکن کہا نہیں سب نہ جاؤ، کچھ تفقہ کے لیے نکلو ادھر، کچھ لوگ دین کو سمجھو، کیونکہ دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو اللہ نے سارے لوگوں کو جہاد میں جانے سے روکا ہے، کچھ جائیں اور کچھ دین کو سمجھنے کے لیے رک جائیں. لیتفقہوا فی الدین، جو دین کو سمجھیں. اور اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں، مشہور حدیث ہے، صحیح حدیث، جس میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ دین کی سمجھ یہ بہت بڑا خیر ہے جس کا اللہ نے ارادہ کر لیا اپنے بندے کے لیے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے، غور کیجیے حدیث پر آپ، من یرد اللہ بہ خیرا، اللہ نے کسی کے لیے اگر خیر کا، بھلائی کا ارادہ کر لیا کہ میں اپنے اس بندے کو یا اس بندی کو بھلائی دوں گا، خیر دوں گا، اگر اللہ نے ارادہ کر لیا تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ نے میرے لیے آپ کے لیے خیر کر؟ یہ تھا یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین سمجھائے گا، تفقہ اس کو حاصل ہوگا، دین کی سمجھ آ جائے گی. جب بات ہم دین کی سمجھ کے کر رہے ہیں تو صحیح یا غلط؟ ظاہر بات ہے بھائی، صحیح سمجھنا، کسی کی بات کو صحیح سمجھنا یا غلط سمجھنا؟ صحیح سمجھنا.
تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو صحیح سمجھنا یا غلط سمجھنا؟ صحیح سمجھنا، یہ ہے تفقہ فی الدین، ورنہ علی الدین ہو جائے گا پھر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ کے اقوال مبارکہ ہیں، افعال مبارکہ، تو اس کو صحیح سمجھنا یا غلط سمجھنا؟ صحیح سمجھنا۔ ارے بھائی ارے اللہ رسول تو بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو مثال دوں، آپ سمجھ سکتے ہیں، سارے لوگ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کسی آدمی کی بات کو اگر غلط سمجھے تو کتنا نقصان ہوگا بتائیے آپ۔ ایک دوست نے دوست کی بات کو غلط سمجھا، شوہر نے بیوی کی بات کو غلط سمجھا، بیوی نے شوہر کی بات کو غلط سمجھا، داماد نے سسر صاحب کی بات کو غلط سمجھا، سسر جی نے داماد کی بات کو نہیں سمجھا صحیح۔ کتنے رشتوں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، کتنے پرابلمز آ جاتے ہیں، کیا کچھ ہو سکتا ہے آپ اندازہ کیجئے۔ تو جب ہم ایک انسان دوسرے انسان کی بات کو صحیح نہ سمجھے تو بہت سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، بہت سارے پرابلمز آ جاتے ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، عداوتیں ہوتی ہیں، بغض ہو سکتا ہے، لڑائیاں ہوں گی، قتل و غارت، غریب، فتنہ و فساد ہو سکتا ہے۔ تو بتائیے آپ اگر اللہ کے کلام کو ہم صحیح نہ سمجھے تب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، اسی لیے تو فرقے آئے، قدریہ آئے، جہمیہ آئے، معتزلہ آئے، اشاعرہ آئے، خوارج آئے، نہیں سمجھا نا دین کو صحیح۔ اندازہ کیجئے کتنی بڑی نعمت ہے یہ، تاقراتیں چل رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، ایک بڑی دعا اللہ، میں نے سوچا کل سے کہ کون سی آیت کا انتخاب کروں آپ۔ معزز سامعین، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں اور آپ اللہ کے دین کو سمجھیں۔ اگر اللہ نے ہمارے لیے خیر کا ارادہ کیا ہے تو ہم کو سمجھائے گا اللہ دین، اور اگر ہم دین کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں خیر کا ارادہ ہو گیا، خیر پر ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم سمجھ نہیں رہے ہیں تو کیا مطلب اس کا؟ سمجھ جائیے آپ، حدیث میں پھر سے پڑھو، من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس کے لیے خیر کا ارادہ کر لے اس کو دین سمجھاتا ہے۔ مطلب دین سمجھنا خیر کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی دین نہ سمجھے تو ارادہ نہیں ہے خیر کا، پھر وہ خیر کا ارادہ نہیں کیا اللہ نے اس کے لیے، خطرہ ہے نا، خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب یہاں ایک اور ایک اہم مسئلہ ہے، یہ جو ہم دین کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں تو دین دو چیزوں کا نام ہے۔ ہم دین کی تفقہ فی الدین کی بات کر رہے ہیں نا، دین کو سمجھنا، تو دین دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا کلام قرآن، اس میں دین ہے، پورا قرآن دین ہے، سب شروع سے آیت تک، پورے شروع سے پہلی آیت سے آخری آیت تک سب اللہ کا دین ہے، ٹھیک ہے۔ اور مرجع اول ہے، مصدر اول ہے، فرسٹ سورس ہے دین کا، اسلام کا۔ نمبر دو، حدیثیں ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور وہ دوسرا سورس ہے، وہ بھی وحی، یہ بھی وحی، قرآن بھی وحی، حدیث بھی وحی، اور دونوں کی اتباع کرنے کا حکم دیا گیا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم۔ قرآن بھی نازل شدہ وحی، حدیث بھی نازل شدہ وحی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ تو اب اس کو سمجھنا ہے، دین سمجھنے کا مطلب قرآن سمجھنا، حدیث سمجھنا، قرآن کو، کلام اللہ کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، کتاب و سنت کو سمجھنا، قرآن و حدیث کو سمجھنا، سب ایک ہی چیز ہے۔ اب ہے ایک مسئلہ اور ایک بہت اہم، کیسے سمجھنا، کس کی سمجھ پر؟ جی یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب قرآن اللہ کا کلام مجھے سمجھنا ہے تو کیا میں اپنے دماغ سے سمجھ لوں جو مجھے سمجھ میں آئے، آیتوں کا مطلب و مفہوم؟ حدیثوں کو مجھے سمجھنا ہے، میں حدیث عربی میں پڑھ لوں، عربی لینگویج آتی ہے مجھے، میں نے سیکھ لی ہے عربی زبان، اب میں حدیث پڑھتا ہوں تو اس کا ظاہری مطلب ایک ہوتا ہے نا، وہ ظاہری مطلب میں لے لوں، سمجھ جاؤں مجھے جیسے سمجھ میں آئے، یا میں اگر عربی دانا ہوں، عربی زبان سے واقف نہ ہوں، میں اردو یا انگریزی بولنے والا یا سمجھنے والا انسان ہوں، تو میں پھر حدیث کا ٹرانسلیشن دیکھ لیتا ہوں انگلش میں، جو ٹرانسلیٹر نے جو بھی ٹرانسلیشن کیا ہے، مترجم نے جو ترجمہ کیا حدیث کا، وہ سامنے رکھوں، پڑھ لوں میں، اور مجھے جیسے سمجھ میں آئے ویسے سمجھ لوں؟ نہ، ہرگز نہیں۔ ایسے آپ اور میں آزاد نہیں ہیں کہ تفقہ ہماری ہو، نہیں، بلکہ اللہ عز و جل نے پابند کیا ہے کہ اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھا جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھا جائے۔ بات کو بات والے کی سمجھ پر سمجھیں گے تب صحیح سمجھیں گے آپ، اور آپ چیک کر لیجیے، آپ دیکھیے، آپ اس سے ایک بات کہتے ہیں،
میں اور آپ، ٹھیک ہے، یا مثال عبداللہ عبد الرحمان ہے دوست، عبداللہ نے عبد الرحمان کو ایک بات کہی، اب عبد الرحمان سننے والا، عبداللہ یا عبداللہ بولنے والا، بات کرنے والا، اگر عبداللہ کی بات جو ہے اس نے سنی عبد الرحمان نے، اور جو وہ کہنا چاہتا ہے، جو سمجھانا چاہتا ہے، جو اس کی مراد ہے، جو اس کا مطلب ہے، ویسے سمجھے گا عبد الرحمان، اب تو بالکل صحیح سمجھا ہوا، لیکن اس نے کسی اور سینس میں کہا، اس نے کسی اور سینس میں سمجھا، تب تو غلط سمجھ ہوگی، اور یہیں سے مسئلے پھوٹتے ہیں، یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور یہی حال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے یہی آپ قرآن و حدیث کا۔ تو اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا۔ اب ہم کو کیسے پتا چلا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ آج 2020 میں ہم ہیں، کورونا گھر میں، کورونا رمضان، عید کا انتظار وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب آج کے اس ورلڈ میں، آج کی اس دنیا میں ہم کو کون بتائے گا ہمارے لیے کیا راہ ہے کہ ہم صحیح سمجھیں قرآن و حدیث کو، آیتوں کو اور حدیثوں کو؟ کچھ ہے پیمانہ، کوئی راستہ، کوئی آسان؟ جی ہاں، اور وہ ہے سلف صالحین، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کیونکہ قرآن میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ تقریباً 3 آیتیں ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گی، جو مجھے یاد ہے وہ 3 آیتیں ہیں، جس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہم صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی سمجھ پر سمجھے، انہوں نے صحیح سمجھا ہے، یہ گارنٹی ہے اس کی۔ یہ بات دیکھیے، آپ کوئی دیکھیے ایک مسئلہ، آپ کیا مانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دین صحیح سمجھے یا نہیں؟ کوئی بھی دنیا میں نہیں بولے گا کہ نہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحیح نہیں سمجھے۔ آپ کوئی بھی ایک صحابی کا نام لیجیے، چاہے وہ خلفاء ہوں یا مہاجرین صحابہ ہوں، انصار صحابہ ہوں، آپ کسی بھی مولوی سے دنیا میں پوچھ لینا جو شرک اور بدعت کا راستہ دکھاتے لوگوں، ان کو بتانا کہ صاحب ایک بات بتائیں، آپ کیا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحیح سمجھا یا نہیں؟ ہاں یا نہ؟ صحیح سمجھا؟ صحیح سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ آپ کیا کہتے ہو؟ کوئی بھی آدمی جب انہوں نے صحیح سمجھا تو کیا میں اور آپ آج ویسے ہی سمجھ رہے جیسے انہوں نے سمجھا ہے؟ قرآن آج ہے ہمارے پاس، حدیثیں ہیں، اب ان کی سمجھ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ اگر لوگ قیامت تک آنے والے ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو، تم کو نہیں، قیامت تک آنے والے ہم ہیں، ہم بھی ہیں، اور بھی آنے والی ہماری نسلیں ہیں انشاءاللہ جو ایمان میں رہیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، اللہ سے دعا ہے۔ تو آنے والے لوگ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ لوگ ایمان لائیں گے، مثل ما فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم لوگ ایمان لائے ہو، تم لوگ کون ہیں بھائی؟ صحابہ ہیں، کیونکہ یہ آیت جب اتری اس وقت اہل ایمان جو روئے زمین پر تھے مکہ مدینہ میں، وہ صحابہ ہیں، ہستیاں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اگر لوگ ویسے ایمان لائیں گے جیسے تم ایمان لائے ہو تو وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر لوگ نہیں ایمان نہیں لائے اگر تمہاری طرح، تو وہ پھر جماعتوں میں بٹ جائیں گے، بھٹک جائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اگر کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، حق کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود، ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود، اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپنا لیا، تو اسی راستے پر ہم اس کو لگا دیں گے اور پھر جہنم میں اس کو پھینک دیں گے۔ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا اس آیت سے جو 2 غلط کام کرے گا جہنم میں سیدھا جائے گا۔ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، سنتوں کی مخالفت، یہ جہنم میں لے جانے والا راستہ ہے، مخالفتیں نہیں ہونا چاہیے، اگینسٹ نہیں جانا سنت۔ نمبر 2، یتبع غیر سبیل المؤمنین، صحابہ کے راستے کو، منہج کو، طریقے کو، ان کے فہم کو چھوڑ دے گا، اپنا فہم لے گا، اپنا منہج لے گا، اپنا راستہ یا کسی اور کا بھٹکایا ہوا راستہ لے لے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جہنم لگا دیں گے اللہ اسی پر، جا سمجھ لے ایسے ہی، اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا اس کو۔ تیسری آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ إِلَىٰ آخِرِ الآیت۔ آگے بڑھنے والے ایمان و اسلام میں صحابہ، مہاجر رضی اللہ عنہم اجمعین اور انصار رضی اللہ عنہم اجمعین، اور جن لوگوں نے ان کی اچھے طریقے سے پیروی کی،
ان تین قسم کے لوگوں سے اللہ راضی ہو گیا. یہ لوگ اللہ سے خوش ہیں, اللہ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں, جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. معلوم ہوا تین جماعتیں کون سی ہیں؟ تین قسم کے لوگ. پہلے قسم مہاجر صحابہ, قیامت تک کوئی نہیں ہو سکتا ہم میں سے ہو, کیونکہ صحابہ ختم, کیونکہ ہم نے ملاقات ہی نہیں کی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ہماری بدنصیبی ہے. وہ خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ملاقات کی ایمان کی حالت میں, اور موت ہوئی ایمان کی حالت میں, تو مہاجر صحابہ ہیں. انصار وہ بھی ہم نہیں ہو سکتے ہیں. تیسری قسم باقی ہے قیامت تک, والذین اتبعوہم بإحسان, اور جن لوگوں نے آنے والے ان صحابہ کی, ان مہاجرین اور ان انصار صحابہ کی رضی اللہ عنہ, دین کے معاملے میں اچھی طریقے سے پیروی کی. کیونکہ دین کا معاملہ اس لیے کہہ رہا ہوں, ان لوگوں نے توپ پہنا تو توپ پہننا نہیں ہے اتباع. وہ کھجور کھاتے تھے, چاول نہیں کھاتے تھے, چاول کا وجود نہیں تھا اس زمانے میں, تو کوئی یہ نہ کہے بھائی وہ لوگ چاول نہیں کھائے, آپ چاول کیوں کھا رہے, کھجور کھائے, کھجور کھاؤ. امامہ باندھے امامہ پہنو, تو اس زمانے کا ڈریس تھا بھائی, بات کو سمجھنا. وہی تو بات ہو رہی نا, پوری بات وہی ہو رہی ہے سمجھنے کی. پھر وہاں اتباع جو ہوگی وہ دین میں ہوگی. والذین اتبعوہم, ان کو فالو کیا دین کے معاملے میں. انہوں نے قرآن کو کیسے سمجھا ویسے سمجھا, انہوں نے حدیثوں کو جیسے سمجھا, دین کو جیسے سمجھا ویسے سمجھا, انہوں نے دین کو سمجھ کر جیسے عمل کیا, ہم نے بھی ویسے عمل کیا, ہمارے لیے کامیابی ہے. حدیثیں بھی ہیں, بہت ساری دلیلیں. یہ تو 3 آیتیں میں نے پڑھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو زندگی گزاریں گے وہ لوگ دین میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. مشہور حدیث ہے. تو کیا کرنا, سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا, پکڑ کے رکھنا سنت کو, چھوڑنا نہیں سنت کو, اور دین میں نئے نئے کاموں سے بچو. اور وہ ہے نا کیا, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد تمسکوا بها, وہ بھی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کو اور اپنے صحابہ کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیا. اور میں جلدی جلدی بتا رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے, اسی لیے سمجھیں. اور بھی دلیلیں ہیں, سمجھیے بات کو. میں نے جب اس سے سوال کیا نا کہ وہ جب قرآن اتر رہا تھا, ٹھیک ہے, قرآن جب اتر رہا تھا, آیتیں نازل ہو رہی تھی, ہے نا, ایک تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر کو اتر گیا, اور اس کے بعد نبی علیہ السلام کے مکی مدنی دور میں اترا نا, مکہ میں مدینہ میں آیتیں اترتی گئی, واقعات, اسباب نزول وغیرہ سب ہم نے پڑھے ہیں. تو اس وقت کون لوگ تھے جب قرآن اتر رہا تھا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے نا, جنہوں نے دیکھا, جن کو اہل التنزیل عربی میں کہتے ہیں, وہ لوگ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جب بیان کی گئی, سامنے بیٹھ کر سننے والے لوگ کون تھے؟ کیا وہ زیادہ سمجھیں گے, یا بعد میں حدیث پڑھنے والا جو کتاب سے پڑھتا ہے حدیث کو وہ سمجھے گا؟ انہوں نے ڈائریکٹ سنا نا, مباشرہ بلا کوئی بیچ میں واسطہ نہیں تھا ان کے. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جمعہ میں جاتے تھے, خطبہ سنتے تھے, مسجد نبی میں جاتے تھے, سفر و حضر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بتاتے تھے, قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے ہمیں اتنی ساری حدیثیں ملتی ہیں, انس کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, فلاں کہتے ہیں, عائشہ کہتی ہیں, عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, جابر کہتے ہیں, ابو بکر کہتے ہیں, عمر کہتے ہیں, عثمان کہتے ہیں, علی کہتے ہیں, خالد کہتے ہیں, فلاں فلاں رضی اللہ عنہ اجمعین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, رسول اللہ نے فرمایا. انہوں نے ڈائریکٹ سنا یا نہیں؟ ڈائریکٹ سنا. تو جو سنا انہوں نے زیادہ سمجھا یا ہم آج زیادہ سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ زیادہ سمجھیں گے. پھر پلس اس پر وہ عربی والے تھے, عربی زبان والے بھی بھائی, اور قرآن عربی میں ہے, حدیث عربی میں ہے, پیور عربی زبان بولنے والے, ملاوٹ والی بھی نہیں, بالکل پکی عربی زبان. تو آیتوں سے معلوم ہوا کہ ان کے نقش قدم پر چلنا انہوں نے صحیح سمجھا, ہم بھی صحیح سمجھیں گے اگر ویسے ہی سمجھیں گے. حدیثوں سے معلوم ہوا ان کے نقش قدم پر ہم چلے, اور عقل سے بھی غور کریں, سوچیں, تب بھی یہی بات معلوم ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا جس میں 73 فرقوں کا ذکر کیا, تو فرمایا کہ 72 جہنم میں, 1 جنت میں. تو جنت میں ہمیں بھی چاہیے نا, مانگ رہے نا اللہم انکا معافیہ مانگ رہے جنت میں جانے کے لیے, تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نقش قدم پر چلیں, کیونکہ آپ نے فرمایا ما انا علیہ اليوم واصحابی, آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں وہ ایک جماعت جنت میں جانے والی اس طریقے پر ہوگی. تو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہم چلیں گے جو کہ صحابہ چلے ہیں, اس صحابہ کے منہج کو اپناتے ہوئے, تو ایسی صورت میں ہمارے لیے بھی انشاءاللہ جنت ہے, اور وہ فرقہ ناجیہ میں ہم شامل ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب عربی یہ ایک چیز ہے. اس کے علاوہ جو اسباب ہیں, یہ معین ہیں جو آپ کی مدد کریں گے دین کو صحیح سمجھنے کے لیے. عربی زبان انسان کو جاننا چاہیے, اس کو عربی زبان ایک اچھا وسیلہ ہے, ذریعہ ہے, جس سے دین کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے صحابہ کے اصل بیس تو وہی ہے, صحابہ کا جو سمجھ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. کوئی بھی آیت کو آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو دیکھنا ہوگا تفسیر کی کتاب اٹھا کر کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی تفسیر میں کیا کہا ہے. حدیثوں کو دیکھنا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کیسے اس کو سمجھا ہے, ٹھیک ہے. اب اسی طریقے سے اور ایک چیز جو ہے علماء کی صحبت ہے, علماء اکرام کی صحبت میں رہیں گے, کیونکہ علماء سے جو ہے یہ اب دیکھیے صحابہ کی سمجھ, تابعین, تابعین, تبع تابعین, تبع تابعین, اتباع
اتباع تابعین وغیرہ محدثین، ایک کے بعد ایک ان کے شاگرد آج تک معاملہ چلتا آ رہا ہے پیدر پہ، ون بائی ون ایسے وہی فہم اور منہج لوگوں میں پھیلایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ تو اگر ہم علماء کی صحبت میں رہیں گے جنہوں نے اپنے اساتذہ سے سمجھا ہے، انہوں نے اپنے اساتذہ سے، اور یہ سلسلہ ذہبیہ، ایک گولڈن چین پہنچتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو ہم ویسے صحیح سمجھیں گے۔ لیکن جہاں ہم نے اس سلسلے کو کٹ کر دیا، اس چین کو کٹ کر دیا، گھر میں بیٹھے رہے یا اپنی دکان چلاتے رہے، اپنی زندگی گزارتے رہے، اور قرآن اٹھا لیا، حدیث اٹھا لی، اور جیسے چاہا سمجھنا شروع کر دیا، تب تو پھر غلط سمجھیں گے۔ اب آج دیکھیے ایسے کئی ایشوز آتے ہیں، چاہے جو ہے ابھی عید کا معاملہ لیجیے آپ، ٹھیک ہے، عید کی نماز، جمعہ کی نماز، بہت سارے، جمعہ کی نماز نہیں ہوگی نا، جمعہ وہاں ہوگی، اب کیسے سمجھیں گے؟ اب گھر میں جمعہ پڑھنی ہے، بعض لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں گھر میں خطبہ دیں گے، گھر میں 2 رکعت جمعہ پڑھیں گے، نہیں ظہر پڑھی جائے گی نا۔ اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھنا ہے۔ ابھی زکوٰۃ الفطر کا مسئلہ آتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی آئے گا دیکھنا، زکوٰۃ الفطر میں پیسہ دینا ہے یا غلہ دینا ہے، صحیح سمجھ کیا ہے؟ صحابہ نے کیسے سمجھا ہے زکوٰۃ الفطر کو؟ زکوٰۃ الفطر کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے؟ اسی طریقے سے اگر مجبوری کی وجہ سے عید کی نماز جب مسجد میں نہیں ہو رہی ہے، جیسے یہاں اس وقت جو اعلان ہوا ہے گھروں میں پڑھیں گے، تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ صحابہ کی سمجھ کیا ہے؟ کیا ہمیں کچھ ملتا ہے؟ کوئی انس رضی اللہ عنہ کا واقعہ یا کسی کا کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے جس سے ہم صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے کہ کیسے جو ہے دین کو سمجھنا چاہیے یا اس موضوع کو سمجھنا چاہیے؟ تو ایسی بہت سارے ایشوز ہیں، یہ میں مثال کے زکوٰۃ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے، تجارت کے مسائل ہیں، بہت سارے مسائل ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف خاص توجہ دیں، اللہ سے دعائیں بھی کریں کہ اللہ صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور صحابہ کے نقش قدم پر ہم دین کو سمجھیں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی، ورنہ بربادی ہوگی۔ کتنے ہی لوگ غلط سمجھتے ہیں اور افسوس ہوتا ہے ان کی سمجھوں پر۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے والا بنا دے، آمین۔ واخر الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔